آئیے اب بات کرتے ہیں کہ منسکل انجریز کس طرح پریزنٹ کرتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا مریض جس کے گھٹنے میں درد ہو، خاص طور پر وہ درد جب اس کو وزن ڈالنے سے ہو رہی ہو، اس کا گھٹنا سوجتا ہو، یا اس کے گھٹنے میں کوئی مکینیکل سمٹمز یعنی کہ گھٹنے کا لاک ہو جانا یا جام ہو جانا، آسان الفاظ میں کسی بھی ایک پوزیشن میں اس کا اٹک جانا، یا چلتے چلتے ایسا محسوس ہونا جیسے گھٹنا نکل جائے گا، گیو وے، وہ سمٹم، یا پھر ایسی درد جو کہ گھٹنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹانگ میں بھی جا رہی ہو، یہ سب منسکل انجریز کی علامت ہو سکتی ہیں۔ جب بھی کوئی مریض ہمارے پاس ان علامات کے ساتھ آتا ہے تو اس کی ہسٹری اور کلینکل ایگزامینیشن اور کچھ انویسٹیگیشنز کے بعد اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم رول جس انویسٹیگیشن کا ہے وہ ہے ایم آر آئی اسکین۔ ایم آر آئی اسکین ہمیں بہت زیادہ ایک ڈیٹیلڈ گھٹنے کی انفارمیشن دیتی ہے، خاص طور پہ منسکس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی منسکل انجریز کے علاوہ بھی ایسوسیٹڈ پرابلمز گھٹنے کے اندر موجود ہوں تو ہم وہ بھی اس کی مدد سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ آج کل ایم آر آئی اسکینس کو ہم اپنے فردر مینجمنٹ پلانز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی شخص کو منسکل انجری ہو اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ گھٹنے کے اندرونی سطح کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کو کہ ہم آسان الفاظ میں آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اور بالخصوص اگر یہ آرتھرائٹس ینگ لوگوں کے اندر ہو رہا ہو تو اس کو فوری طور پہ مینیج کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں اس مریض کو بڑی انجری یا سیویئر قسم کے آرتھرائٹس سے بچایا جا سکے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کا حتمی علاج کیا ہے۔ منسکل انجریز کے بارے میں ایک آرتھوپیڈکس کی دنیا میں ایک جنرل رول ہے کہ اگر منسکس ایک دفعہ انجر ہو گیا تو وہ ہمیشہ انجرڈ ہی رہے گا، الا یہ کہ اس کو جا کے ریپیئر کیا جائے یا اس کو مینیج کیا جائے، جو کہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شخص کو منسکل انجری اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علامات موجود ہوں تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک بہت مختصر سا رول درد والی دوائیوں کا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئس کمپریشنز یعنی کہ برف کی ٹکور یا فزیوتھیراپی بھی ایک لمیٹڈ سا رول پلے کرتی ہے۔ لیکن زیادہ تر منسکل انجریز کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ سرجری کس قسم کی ہوگی اور اس میں آیا ان کے منسکس کو ریپیئر کیا جائے گا یا صرف ڈیبرائڈ ٹرم کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس منسکل انجری کی ہونے والی وجہ کو کس طرح ایڈریس کیا جائے گا، یہ سب ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ زیادہ تر معلومات ہمیں مریض کو ایگزامینیشن اور اس کی انویسٹیگیشن کے دوران ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ منسکس ہمارے نی کا کشن ہے، شاک ایبزاربنگ ایلیمنٹ ہے، اس لیے اس منسکس کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر سرجری ہی ایک اپنا رول ادا کرتی ہے، لیکن آیا یہ کہ سرجری کس مریض کے لیے کرنی ہے اور کس سٹیج پہ کرنی ہے، اس کا تعین مختلف فیکٹرز کے اوپر کیا جاتا ہے، جس کا اوبیسلی ڈیسیجن ایک آرتھوپیڈک سرجن اپنے مریض کو دیکھنے کے بعد اور اسے ڈسکس کرنے کے بعد لیتا ہے۔ منسکل سرجری ایک کامیاب آپریشن ہے، اس میں آج کل ہم بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ منسکس کو جس حد تک ہو سکے بچایا جائے، اگر اس میں ریپیئر کی ضرورت ہے تو اس کو ریپیئر کیا جائے، یا پھر اگر اس کو سیلویج کرنا ہے تو اس کو سیلویج کیا جائے۔ مینیسیکٹمی کو جب بھی یعنی کہ منسکس کو کاٹ دینا اس کو جب بھی کیا جاتا ہے اس کو بڑے ہی منیمم حصے تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو منسکل ایشو ہے تو اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔